لہم، تاکہ اللہ تو نے بخش دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، واستغشوا ثیابہم، اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیے تکبر سے، واصروا، اور ضد کی، واستکبروا استکبارا، اور ایسے تکبر کیا جیسے تکبر کیا جاتا ہے، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو بربلا دعوت دی، پکار پکار کے دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم، اور پھر میں نے ان کو اعلان دعوت دی، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے تنہائی میں جا کر چھپ کر بھی دعوت دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اپنے رب سے بخشش مانگو۔ اب دیکھیے استغفار کرنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، اللہ بیان فرما رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، دیکھو اپنے رب سے بخشش مانگو، اپنے گناہوں پر توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو مسلسل برستا ہوا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے، لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے رعب اور جلال اس کے اظہار سے نہیں ڈرتے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، دیکھو اس نے تمہیں کس طرح طرح سے بنایا ہے، مختلف مراحل سے گزار کے تم نطفہ تھے، اللہ نے کیسے مراحل سے گزار کے تمہیں بھلا چنگا انسان بنایا ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ان میں چاند کو بنایا ہوا چمکتا ہوا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو بنایا ہے جلتا ہوا، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں زمین سے ایسے اگایا ہے جیسے کہ اگایا جاتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اس زمین میں لوٹا دے گا، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اس زمین سے دوبارہ نکالے گا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بنا دیا ہے بچھونا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس زمین کے کشادہ راستوں پر چلتے رہو۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِی، حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی کہ میرے رب بے شک میری قوم نے میری نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور پیروی کی ان بدبخت سرداروں کی کہ جن کے لیے ان کے مال نے اور اولاد نے اضافہ نہیں کیا مگر خسارے کا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے سازشیں کی، بڑی بڑی سازشیں کی، 950 برس میں نہ جانے کتنی سازشیں کی ہوں گی، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ان کے 5 بزرگان دین تھے کہ جن کی وفات کے بعد انہوں نے انہی کی مورتیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی، وہ 5 بزرگان دین کون تھے؟ کہا کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے میرے رب تو ہرگز ان ظالموں کے لیے نہ بڑھا مگر یہ ہے کہ گمراہی کو، مِمَّا خَطِیئَاتِہِمْ أُغْرِقُوا، اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے وہ ڈبو دیے گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور آگ میں داخل کر دیے گئے، یہ بھی اشارہ ہے عذاب قبر کی طرف کہ وہ ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مددگار نہ پایا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی کہ اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ تو زمین پر کافروں کا ایک بھی بستا ہوا گھر نہ چھوڑ، کیوں؟ انکا ان تذرہم، بے شک اگر تو نے ان کا گھر کوئی بستا ہوا چھوڑ دیا، یضل عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جنم نہیں دیں گے مگر یہ ہے کہ نافرمانوں کو اور کافروں کو۔ میں 950 برس سے دیکھ رہا ہوں ان کی پوری حرکتوں کو، مجھے ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کوئی امید نہیں، یہ جنم نہیں دیں گے مگر یہ ہے کہ فاسقوں کو اور نافرمانوں کو۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولوالدیّ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے،
وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَا مُؤْمِنًا، اور ہر اس شخص کو بخش دے جو کہ میرے گھر میں داخل ہو جائے حالت ایمان میں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام مومن مردوں کو بخش دے اور تمام مومن خواتین کو بخش دے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اے اللہ تو ان ظالموں کے لیے مت بڑھائیو مگر یہ ہے کہ تباہی کو اور بربادی کو۔ اس کے بعد سورۃ الجن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معلوم نہیں تھا، وادی نخلہ میں آپ طائف سے واپسی پر زخموں سے چور بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ قرآن مجید کی تہجد میں تلاوت کر رہے تھے۔ مکے والوں نے آپ کو مایوس کیا، طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ انتہائی ظلم کیا، انسان آپ کو ستا رہے تھے۔ اللہ نے ایسے میں جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا۔ جنوں کی جماعت نے آپ کی زبان سے قرآن مجید کو سنا اور اس کے بعد جا کر اپنی قوم کے سامنے بڑی جو ہے وہ ایمان افروز دعوت رکھی کہ اللہ نے ان کی دعوت کو قرآن مجید میں اتنی اہمیت دی کہ بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، اوحیا الی، میری طرف یہ بات وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک اس قرآن مجید کو سنا جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو، تو وہ پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو بہت ہی متاثر کرنے والا ہے، یہدی الی الرشد، جو کہ کامیابی کی راہ کی طرف ہدایت دے رہا ہے، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے والے نہیں ہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے رب کا مقام بہت ہی بلند ہے، اس کی شان بہت ہی اونچی ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ جو ہمارا احمق ہے ابلیس، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، ارے ہم نے تو یہ گمان کیا تھا، الَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جنات اور انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے تھے، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ وہ گزرتے ہوئے مختلف وادیوں سے، وادیوں کے جنات کی پناہ طلب کرتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس کی وجہ سے ان جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی کہ یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور وہ انسان بھی یہ سمجھتے تھے، کما ظننتم، جیسے کہ تم سمجھتے ہو، اَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو چھوا ہے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے اسے بھرا ہوا پایا ہے شدید حفاظت اور پہرے سے اور انگاروں سے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم بیٹھا کرتے تھے وہاں پر جا کر اپنے سننے کی جگہوں پر، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر کوئی جا کر وہاں پر سنتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ اپنے لیے ایک انگارے کو تیار پاتا ہے۔ ہم سمجھ گئے ہیں کہ زمین پر رسول آ چکا ہے، اسی لیے وہی نازل ہو رہی ہے، اسی لیے اتنی حفاظت ہو رہی ہے آسمان کی۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، بڑے سمجھدار جن ہیں، ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ اس بار زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا یہ ہے کہ ان کے رب نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر لوگوں نے رسول کی نافرمانی کی تو ایک بار پھر زمین پر شر آئے گا، جیسے کہ سابقہ مجرم قوموں کے حوالے سے آیا، اور اگر لوگوں نے رسول کا کہنا مان لیا تو گویا اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا، کامیابی کا فیصلہ کیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الجن جیسا کہ سورہ مبارکہ کا نام ہے، اس سورت کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جنات کا ایک بیان نقل فرمایا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو آگ سے تخلیق کی گئی ہے اور لطیف مخلوق ہے، اس کی پہنچ کائنات میں دور تک ہے، آسمانوں تک جاتے ہیں۔ کچھ جنات تھے جو آسمانوں کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ آسمانوں پر پہرا بڑا سخت ہے، اور ذرا سا کوئی شخص، ذرا سا کوئی جن کوئی سنبل لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ایک انگارہ تیار ہوتا ہے، بالکل اس کو مار بھگانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جنات سمجھ گئے کہ ضرور اللہ نے زمین پر کوئی رسول بھیج دیا ہے، رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وحی کی حفاظت کے لیے سارا انتظام ہے۔ اب وہ جنات تلاش میں تھے کہ یہ رسول اللہ نے کس علاقے میں بھیجا ہے، انہیں مل نہیں رہا تھا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپسی پر زخموں سے چور، ٹوٹا ہوا دل، وادی نخلہ میں رات کو پہنچتے ہیں اور آپ تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تلاوت کرتے ہیں۔ اس کلام کی کیا تاثیر ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی آپ کا کلام بڑا پرتاثیر تھا، آپ کی زبان سے کلام کی تلاوت بڑی پرتاثیر تھی، لیکن جب دل ٹوٹا ہوا ہو تو پھر اس وقت اور دل سے آواز نکلتی ہے۔ وہ کلام جنات نے گزرتے ہوئے سن لیا، جیسے سنا سورہ احقاف میں آتا ہے ایک دم رک گئے اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ، ان سے تو سنو، اور اس کے بعد اس قرآن مجید کو سننے کے بعد فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد فوراً اپنی جنوں کی جماعت کے پاس گئے، اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر ان کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ کیسی عظیم سعادت، قرآن سنا اور قرآن کے داعی بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی جس پر کہ اس سے پہلے ہم نے ترجمے کا اختتام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ ہوا ہے یا ہدایت کا فیصلہ ہوا ہے، اس لیے کہ رسول کا آنا زمین والوں کے لیے بہت نازک ہے۔ اگر رسول کی بات زمین والے نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آئے گا، اور اگر رسول کی بات مان لیں گے تو ان کے لیے گویا ہدایت کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ مضمون تھا کہ جس پر ترجمہ ہمارا اس سے پہلے مکمل ہوا تھا۔ اب جنات کا یہ بیان آگے چل رہا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ جنات کہتے ہیں کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں، اور بڑا محتاط جملہ ہے کہ ہم میں سے کچھ دوسری طرح کے بھی ہیں۔ ابھی ذرا محتاط انداز سے دوسرے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، جو ہے وہ نافرمانیاں کرنے والے بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے ہیں۔ جیسے انسانوں کو اختیار ہے نیکی کریں یا بدی کریں، اسی طریقے پر جنات کو بھی اختیار ہے۔ تو ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسرے راستے پر ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی ہم بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ کر کہیں اور جا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، تو ہم نے تو جب ہدایت کو سنا تو ہم تو ایمان لے آئے اس پر۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لایا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ نہ تو یہ ہوگا کہ جا کر شکایت کرے کہ میری فلاں نیکیاں تو میرے نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں، میرے ساتھ نقصان ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور نہ یہ ہوگا کہ خام خواہ کچھ گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہوں، زیادتی کر دی گئی ہو، تو اس کے ساتھ نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ اس سے کوئی نقصان ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی۔ اب اس کے بعد ذرا تھوڑا سا کھل رہے ہیں اور اب ذرا سخت انداز سے بھی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اس ہدایت کو سن کر مسلمان ہو گئے ہیں اور فرما برداری اختیار کر لی ہے۔
اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جو بے انصاف ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو لوگ اسلام لے آئے، جنہوں نے بات مان لی، انہوں نے تو پوری کوشش کر لی کامیابی کے حصول کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو پھر وہ جہنم کے لیے ایندھن بن جائیں گے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر وہ قائم رہتے، ڈٹے رہتے سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ضرور انہیں بھر بھر کر پانی پلاتے، یعنی اپنی نعمتوں کی ان پر فراوانی کر دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے انہیں آزماتے کہ وہ ہمارا شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جو ہے وہ چلائے گا بڑھتے ہوئے عذاب پر، یعنی اس کا عذاب مسلسل بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو جنات کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اہل مکہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی ایک کشمکش اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجد حرام یہ اللہ کا گھر ہے، اے مشرکین مکہ کیوں تم نے اللہ کے اس گھر کو شرک کا اڈا بنا دیا ہے؟ اور تمام مساجد دنیا بھر میں جتنی بھی ہیں وہ مسجد حرام ہی کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس وقت جس وقت آیت نازل ہوئی ابھی ایک ہی مسجد تھی، مسجد حرام تھی، لیکن اس آیت کا اطلاق دنیا بھر کی مساجد پر ہوگا۔ فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کم از کم اللہ کے گھر کو تو معاف کرو، اللہ کے گھر میں تو شرک نہ کرو، اللہ کے گھر میں جو اللہ کا گھر ہے صرف اللہ ہی کو پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، مراد یہ ہے کھڑے ہوتے ہیں یعنی اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، یدعو، اور وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، جو مسجد کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ بدبخت مشرکین مکہ ایک دم ان کے اوپر ہجوم کرتے ہیں، ان کو آ کے گھیر لیتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنے دیتے۔ کل اے نبی ان کے سامنے اعلان کر دیجئے انما ادعو ربی، کہ بے شک میں تو صرف پکاروں گا اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی تمہیں ہدایت پر لانے کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے نبی کہیے کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں خود بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پاتا۔ صرف ایک ہی شکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سختی سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی، اور وہ کیا ہے؟ الا بلاغم من اللہ و رسالاتہ، اور وہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کو پہنچا دوں جو پیغام مجھ تک آیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رسالت کا حق ادا کر دوں۔ یہ مجھ پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اب مجھے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچائیے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آج یہی کٹھن ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے۔ اللہ کے رسول اپنا کام کر کے اس کا حق ادا کر کے چلے گئے، آج امت کی ذمہ داری ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہو بہترین امت، تمہیں اللہ نے لوگوں کے رہنمائی کے لیے اٹھایا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ تو اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، ہم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم نہ پہنچایا، تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، حتی اذا رأوا ما یوعدون،
یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ عذاب کے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ تو وہ جان لیں گے من اضعف ناصرا کہ کون ہے جو زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے، جس کے کوئی مددگار نہیں، وَأَقَلُّ عَدَدًا اور کون ہے جو انتہائی کم ہے تعداد کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے۔ قل اے نبی ان سے کہیے ان ادری میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون کیا آیا قریب ہے وہ عذاب کے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا اور یا یہ ہے کہ میرے رب نے اس کے لیے کوئی ابھی مدت رکھی ہوئی ہے۔ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالی ہی تمام رازوں کا جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا تو وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی، الا من ارتضی من رسول سوائے اس کے کہ جس کو وہ پسند کر لے، چن لے رسولوں میں سے۔ رسولوں کو غیب کے حقائق سے اللہ آگاہ کرتا ہے، لیکن کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی رسول کا علم اللہ کے برابر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کو کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا تو جب اللہ تعالیٰ وہ غیب کی خبریں اپنے رسولوں کی طرف بھیجتا ہے تو وہ چلاتا ہے ان خبروں کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی پہرے دار، کیوں؟ تاکہ کوئی جن اس خبر میں سے کوئی بات اچک نہ لے، ایسا نہ ہو کہ جن اچک لے اور جا کر اپنے عامل کو بتا دے، اور عامل نبی کے بتانے سے پہلے لوگوں کو بتا دے، تو پھر نبی کی تو حیثیت وہ ثانوی درجے کی ہو گئی۔ لوگ کہیں گے نبی نے آج جو بات بتائی ہے فلاں عامل نے تو یہ بات 2 دن پہلے بتا دی تھی۔ تو فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے غیب کی خبریں اپنے رسولوں کے پاس تو ان خبروں کے آگے اور پیچھے پہرے دار جو ہے وہ چلاتا ہے، لیعلم تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یقینی بنا دے ان قد ابلغوا رسالات ربہم کہ انہوں نے اپنے رب کی رسالت واقعی صحیح پہنچا دی، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ اور اللہ تعالیٰ خود بھی ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف فرشتوں کی وجہ سے ہی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تو خود حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان فرشتوں کے پاس ہوتا ہے جو لے کے جاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے تعداد کے اعتبار سے۔ سورۃ المزمل، سورۃ المزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی تصوف ہے جس کے لیے قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے بندگی کرنا گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ شریعت اور طریقت یہ دین کا ایک ظاہری پہلو ہے، قانونی پہلو ہے، اور ایک ہے دین کا باطنی پہلو، ایک ہے یہ جاننا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اس سے شریعت بحث کرتی ہے۔ ایک ہے کہ نماز میں خشوع خضوع بھی ہو، نماز میں اللہ کی طرف توجہ بھی ہو، اس سے بحث کرتا ہے تصوف، اور یا جو احسان کی اصطلاح ہے وہ شعبہ۔ اب اسلامی تصوف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 10 ہدایات دی ہیں سورہ مزمل کے شروع میں، یہ ہے اسلامی تصوف۔ آج کل جو مروجہ تصوف ہے اس میں بہت ساری غیر شرعی اور غیر مسنون چیزیں بھی آ گئی۔ صحیح اسلامی تصوف کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کے اندر باطنی اور روحانی کیفیات کیسے پیدا کی، اللہ یہ ہدایات سورہ مزمل کے شروع میں دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حبیب پر جو تیسری وحی نازل ہوئی وہ سورہ مزمل کی پہلی 10 آیتیں تھیں۔ پہلی وحی سورہ الگ کی 5 آیتیں، دوسری سورہ قلم کی 7 آیتیں، تیسری وحی سورہ مزمل کی شروع کی 10 آیتیں۔ یا ایہا المزمل اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم کھڑے ہو جائیے، قم اللیل راتوں کو قیام کیجئے، قیام اللیل کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھیے، الا قلیلا سوائے تھوڑی سی رات کے، نصفہ رات کا آدھا حصہ کھڑے رہیے، اب انقص منہ قلیلا یا اس میں سے کچھ کمی کر لیجئے، او زد علیہ یا اس کے اوپر کچھ اضافہ کر لیجئے۔ یہ ہے قیام اللیل کی طوالت از روئے قرآن مجید۔ یہ 1 گھنٹے کی تراویح، اس پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کے لیے تو قرآن مجید جو معیار دے رہا ہے، باقی یہ فرض نہیں ہے قیام اللیل، اللہ کے رسول کے لیے فرض تھا، ہمارے لیے فرض نہیں ہے، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو پھر یہ کوشش کی جائے کہ
اس کو جو ہدایات اللہ نے دی ہیں اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ باقی کوئی 1 گھنٹے کا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر تنقید کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ احساس رہے کہ یہ 1 گھنٹے کا قیام، یہ قیام اللیل ازروع قرآن مجید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ آدھی رات اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے۔ تو یہ ہے پہلی ہدایت اسلامی تصوف کی، راتوں کو انسان اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، آدھی رات کبھی اس سے کچھ کم کر لیا جائے، کبھی کچھ زیادہ کر لیا جائے۔ اور کرنا کیا ہے؟ دوسری ہدایت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر، مضامین کی پوری تاثیر محسوس کرتے ہوئے۔ عذاب والی آیتیں ہوں تو کانپ رہے ہو، اگر رحمت والی آیتیں ہوں تو دل میں دعا کر رہے ہو کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ تو جیسا مضمون ہے ویسا ہمارے اوپر تاثر ہو، تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں جو 10 روزہ تراویح اور 3 روزہ تراویح اور 5 روزہ تراویح میں جس طرح قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، وہ اس حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، بس لگتا ہے کچھ الفاظ ہیں جو ادا کرنے ہیں، نہیں، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک نبی ہم آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ ابھی آ جائے گی سورہ مدثر میں۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، بے شک جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کے اوپر واقعتاً بڑا بھاری ہے، لیکن نفس کی اصلاح کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ گفتگو بالکل سیدھی ہوتی ہے، ایک سکون کی کیفیت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور فضا میں ایک سکون ہے، لہٰذا انسان پورے زبان اور دل کی ہم آہنگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کا کلام پڑھ سکتا ہے، اس پہ غور کر سکتا ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے لیے دن میں بھی بڑی طویل مشقت ہے، دعوت اور تبلیغ کی مشقت۔ اللہ جانتا ہے کہ دن میں بھی آپ فارغ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ حکم ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، چوتھی ہدایت اور تیسری ہدایت، اور اے نبی اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، خاص طور پر جو اللہ کا اس میں ذات ہے اللہ، اس کی تکرار ہو، جیسے کہ نماز میں بار بار ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ جائیے اور صرف اللہ کے ہو جائیے۔ 2 ہدایات ایک ساتھ ہیں۔ ہدایت نمبر 4، لوگوں سے کٹ جائیے، مراد یہ ہے کہ ذہنی طور پر آپ لوگوں پر کوئی بھروسہ نہ کریں، لوگوں سے کوئی امیدیں نہ رکھیں، کوئی لوگوں کا خوف نہ رکھیں، اور اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی کے ساتھ جڑ جانا، اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا خوف۔ 2 ہدایات ایک ساتھ آ گئیں اس جملے میں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب، وہ ہستی جو مشرق کی بھی رب ہے، مغرب کی بھی رب ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذوا وکیلا، چھٹی ہدایت، بس آپ اسی کو کارساز بنا لیجئے، اسی پر تکیہ کیجئے، اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور 7ویں ہدایت، جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، جو طنز کر رہے ہیں، اے نبی اس کے اوپر صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، 8ویں ہدایت، اور ان سے دوری اختیار کیجئے خوبصورتی کے ساتھ، لڑ بھڑ کر نہیں، بلکہ سلام کہہ کر کہ اچھا جی میں اپنی بات آپ کو نہیں سمجھا پا رہا اس وقت، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ میری بات پہ غور کریں، میں آپ کی بات پہ غور کرتا ہوں، انشاءاللہ بعد میں ملیں گے۔ یہ ہے خوبصورت علیحدگی، آپ ان سے علیحدگی اختیار کیجئے خوبصورتی کے ساتھ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑی نعمتوں میں ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیادہ پرواہ نہ کیجئے، ہم خود آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑی نعمتوں میں اس وقت مزے کر رہے ہیں۔ اور 10ویں ہدایت، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں ذرا تھوڑی سی مہلت دیجئے، جلدی نہ کیجئے، مہلت دیجئے تھوڑی۔ یہ ہیں 10 ہدایات اسلامی تصوف کی۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْقَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس ہیں بیڑیاں بھی ہیں اور دیکھتی ہوئی آگ بھی ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ہمارے پاس ان بدبختوں کے لیے ایسا کھانا بھی ہے جو ان کے حلق میں جا کر اٹکے گا۔
وعذابا علیما، اور دردناک عذاب بھی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس روز زمین لرزے گی اور پہاڑ بھی کانپیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو کر جیسے کہ پھسلتی ہوئی ریت۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، شاہدن علیکم، جو تم پر دین حق کی گواہی دے رہے ہیں، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، بدبخت فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے پکڑا بڑا وبال کا پکڑنا۔ فکیف تتقون، ارے تم کیسے بچ سکو گے ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا۔ یوم یجعل البلدان شیبا، اس دن کی سختی سے کہ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، اس روز آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ صحابہ اکرام قرآن مجید کو سنتے تھے عمل کی نیت سے، جب ان کے سامنے قیام اللیل کا حکم آیا، آدھی رات کچھ کم کچھ زیادہ، تو انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تحسین فرما رہا ہے۔ ان ربک یعلم، بے شک نبی آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ رات میں قیام کرتے ہیں 2/3 رات، ونصفہ، اور آدھی رات، وثلثہ، اور 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت یہ سعادت حاصل کرتی ہے۔ حکم بظاہر نبی سے تھا، صحابہ جانتے تھے کہ نبی کے توسط سے حکم ہمارے لیے بھی ہے، فرمایا اور ایک جماعت بھی ہے جو آپ کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اندازہ ٹھہراتا ہے رات کا اور دن کا، جانتا ہے کہ رات اور دن میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں جب 5 وقتہ نماز فرض کر دی تو اللہ نے پھر ایک سہولت دے دی، فرمایا علم ان لن تحصوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کا احاطہ، اس کا حق ادا نہ کر سکو گے قیام اللیل کا۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پہ نظر کرم کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جو بھی تمہارے لیے سہولت ہو اس میں سے قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ اب وہ پابندی ختم ہو گئی، آدھی رات کی، 1/3 رات کی، 2/3 رات کی، پسندیدہ وہی ہے، مطلوب وہی ہے، کوشش کرو وہیں پر اس معیار کو پہنچو، لیکن فرض نہیں ہے، جتنا بھی پڑھ سکتے ہو، جو بھی آسانی سے ہو سکے قرآن مجید پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بیمار ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرتے ہیں، تجارتی سرگرمیوں کے لیے سفر کرتے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ آدھی آیت یہ اتری ہے مکی دور میں، آدھی آیت یہ اتری ہے مدنی دور میں جبکہ جنگ فرض کر دی گئی تھی۔ فرمایا جو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھ لیا کرو جو بھی تم اس میں سے آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ، اور 5 وقتہ نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اب چونکہ جنگ فرض ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دو، اللہ کو قرضہ دو، بہترین قرضہ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ ہو خیرا واعظم اجرا، کہ وہ اللہ کے ہاں زیادہ بہتر شکل میں ہوگا، تمہاری وہ بھلائی زیادہ بہتر شکل میں ہوگی۔ واعظم اجرا، اور درجے کے اعتبار سے وہ کہیں عظیم ہوگی۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا تیسری وحی کے موقع پر کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بات کیا ہے؟ وہ بھاری بات ہمارے سامنے آ رہی ہے سورۃ المدثر میں۔ سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات پر چوتھی وحی مشتمل تھی۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ 2 مرتبہ ہے قم، ایک مرتبہ ہے اللہ سے تعلق، قم اللیل، کھڑے ہو جائیے قیام اللیل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، وہ سورہ مزمل میں، اور دوسرا قم ہے لوگوں کے سامنے حق بات کو پہنچانا۔ قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس تبلیغ کا ہدف کیا ہے؟ تبلیغ کب تک کرتے رہنا ہے؟ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، لفظی ترجمہ ہے اپنے رب کو بڑا کیجئے، یعنی جب تک معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا تسلیم نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی جاری و ساری نہ ہو، اس وقت تک تبلیغ کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے۔ یہ ہے تبلیغ کا مقصد، یہ وہ بڑی بھاری ذمہ داری۔ اگر صرف نیکیوں کی تلقین کرنا ہو، نیکیوں کی فضیلتیں بیان کرنا ہو، یہ تبلیغ بہت آسان ہے، کوئی ناراض نہیں ہوگا، اچھی اچھی باتیں ہیں، لوگوں ذکر کرو، نماز پڑھو، درود پڑھو، کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ ناراض کب ہوگا؟ جب کہ انذار کریں گے، خبردار کریں گے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اگر باز نہ آئے تو بری سزا ملے گی، باز آ جاؤ۔ یہ تبلیغ لوگوں کو کھلتی ہے، یہ تبلیغ لوگوں کو ہرگز پسند نہیں آتی۔ آئینہ کسی کو دکھائیں گے تو اس کو برا لگے گا، اور اگر صرف تبلیغ ہی کر رہے ہیں اور کوئی آگے تبدیلی کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں، بس صرف زبان سے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، تو تب بھی لوگ برداشت کر لیں گے۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ نہیں، میں صرف ابھی زبان سے برائی سے منع کر رہا ہوں، میں ایک طاقت اپنی جمع کر رہا ہوں، جیسے میرے ساتھ 10-12 افراد ہو گئے، میں تمہاری اس برائی کو ہاتھ سے روکوں گا، یہ وہ تبلیغ ہے جو کبھی بھی ظالموں کو برداشت نہیں ہے، اس کی بڑی مخالفت ہوگی۔ یہ ہے قول ثقیل۔ اے نبی، صرف واعظ و نصیحت نہیں کرنا، بلکہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے جو لوگ آپ کی بات مان لیں ان کو جمع کرنا ہے، انہیں منظم کرنا ہے، انہیں ایک کوڑے کی شکل دینی ہے، اور پھر بعد میں اس کوڑے سے باطل کو سزا دینی ہے، باطل کے اوپر کوڑے کو برسا کر اور اس باطل کو نیست و نابود کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنا۔ یہ ہے قول ثقیل۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیے اور پھر انذار کیجئے، خبردار کیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجئے۔ بس ثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے۔ آغاز یہاں سے ہوگا، منزل ہے بہت اونچی، اللہ کا دین غالب کرنا، لیکن آغاز کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت ایمان کی شرط ہے۔ نماز نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا لباس پاک نہ ہو، تمہارا جسم پاک نہ ہو، جہاں نماز پڑھ رہے ہو جگہ پاک نہ ہو۔ 3 نماز کے ارکان طہارت سے متعلق ہے۔ فرمایا بس ثیابک فطہر، آغاز کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فاہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے دوری اختیار کیجیے، جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور معنوی اعتبار سے اپنے آپ کو ہر برائی سے پاک کیجیے، خاص طور پر شرک سے پاک کیجیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کیجیے کہ کثرت چاہیں، اس کا بدلہ چاہیں۔
کسی کے ساتھ نیکی کریں تو صرف اللہ کی خاطر کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے، کڑوی کسیلی باتوں کو سنیے، تشدد کو برداشت کیجیے، حق پر ڈٹے رہیے۔ یہ ہیں 7 آیتیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عظیم مشن بھی سونپ دیا اور اس کے حوالے سے بنیادی ہدایات بھی دے دی۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو جب نقارے پر، جب چوٹ پڑے گی نقارے پر، یہ اشارہ ہے سور پھونکے جانے کی طرف۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ بالکل آسان نہیں ہوگا۔ اب ولید بن مغیرہ، اس کی ایک بار پھر مذمت اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ قلم میں بھی، اور اب پھر دوبارہ اس کی مذمت آ رہی ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی چھوڑیے اس کو، چھوڑیے مجھے اور اس کو کہ جس کو میں نے اکلوتا پیدا کیا تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے ایسا مال بنایا جو پھیلا ہوا ہے، مکے میں بھی اس کی جائیدادیں ہیں اور طائف میں بھی اس کے باغات ہیں۔ وبنینا شہودا، اور میں نے اس کو ایسے بیٹے دیے جو اس کے سامنے موجود رہتے ہیں، ہر وقت اس کی خدمت کے لیے حاضر، 10 بیٹے۔ ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے خوب بساط بچھائی ہے۔ ثم یطمع ان ازیدا، اور پھر وہ لالچ رکھتا ہے کہ اسے مزید بھی دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے یہاں دیے وہاں بھی دے دے گا۔ سورہ مریم میں فرمایا کہ اس نے کوئی اللہ سے چٹھی لکھوا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو دے گا، کلا ہرگز نہیں۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، ان سے عناد رکھتا ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں عنقریب اس کو ایک چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یعنی چڑھتے ہوئے عذاب پر اس کو چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر، اب جو اس نے ایک مرتبہ ایک انتہائی مکروہ قسم کا ڈرامہ کیا، اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ بھتیجے مجھے بتاؤ، اگر واقع تم پر کچھ جن آ گیا ہے تو بڑے بڑے ایسے عامل ہیں کہ جو علاج کرتے ہیں، میں تمہیں وہاں پر لے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کا کلام مجھے سناتا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ جب آپ نے کلام کی تلاوت کی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ایک دم تبدیل ہو گیا، چہرے کا رنگ اثر ہوا اس پر۔ واپس گیا تو لوگوں نے کہا کیا ہوا، کیا سن کر آ رہے ہو، کوئی جادو ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں، کوئی جادو نہیں ہے، جادو اس طرح کا نہیں ہوتا، میں نے بہت سے منتر سنے ہوئے ہیں۔ کیا کسی عامل کا کلام ہے؟ نہیں نہیں، عامل کا کلام بھی نہیں ہے۔ شاعری ہے؟ نہیں، شاعری بھی نہیں ہے۔ اب لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ شخص ہمارے ہاتھ سے گیا، لوگوں کے تیور بدل گئے۔ اب اس نے پھر ایک ڈرامہ کیا اور اس نے کچھ دیر سوچا، غور و فکر کیا، ذرا تیوری چڑھائی، منہ بسورا، پھر اس نے کہا ہاں اب میں سمجھ گیا، یہ پرانا جادو ہے، بڑا قدیم جادو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس حرکت کی مذمت کر رہے ہیں۔ فرمایا انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور ایک اندازہ ٹھہرایا۔ فقتل کیف قدر، وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ ٹھہرایا۔ ثم قتل کیف قدر، وہ پھر مارا جائے اس نے کیسا اندازہ ٹھہرایا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ وبصر، منہ بسورا۔ ثم ادبر، پھر رخ پھیرا۔ واستکبر، اور تکبر کیا۔ فقال، اور پھر کہا ان ھذا الا سحر یوسر، یہ نہیں ہے مگر پرانا جادو جو چلا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر ایک انسان کا قول۔ سأصلیہ سقر، میں عنقریب اس کو ڈالوں گا دہکتی ہوئی آگ میں۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ دہکتی ہوئی آگ کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رہنے دیتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔ لواحۃ للبشر، اور وہ انسان کو جھلسا دینے والی ہے۔ علیہا 19، اور اس آگ پر ہیں 19۔ اتنی آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر میں، اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ چلو بھائی کام آسان ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے ہیں، جہنم پر 19 پہرے دار ہیں، بس پھر تو نپٹ لیں گے ان سے۔ ایک پہلوان نے کہا کہ 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 سے تم لوگ نپٹ لینا، مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد اگلی آیت نازل کی اور ان کے اس طنز کا جواب دیا۔ فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنایا ہے آگ پر ذمہ داری ادا کرنے والوں کو مگر فرشتے۔ وہ فرشتے ہیں جو جہنم پر مامور ہے۔ تم نے سمجھا کوئی عام قسم کے انسان ہے؟
ہم ان سے نپٹ لیں گے، نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے نہیں طے کی تھی ان کی تعداد مگر یہ ہے کہ ایک آزمائش بنا کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور تاکہ اس کے ذریعے سے یقین حاصل کریں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں 19 قسم کے عذاب ہیں، اور ہر عذاب کی نگرانی کرنے والا ایک فرشتہ ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور تاکہ بڑھ جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان کے اعتبار سے ان کے یقین میں اور اضافہ ہو کہ قرآن میں جو بات لکھی ہے وہی صحیح ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ شک میں نہ پڑیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور اہل ایمان۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کوئی شک و شبہات ہیں، بل کافرون، اور کہیں کافر۔ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے بطور مثال۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح سے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اے نبی جو آپ کے رب کے لشکر ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ ہی کے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ نہیں ہے قرآن مجید مگر انسان کے لیے ایک یاد دہانی۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو۔ جیسے آہستہ آہستہ تم دیکھتے ہو کہ رات جاتی ہے اور اس کے بعد صبح آتی ہے، درجہ بدرجہ یہ کام ہوتا ہے، اسی طریقے پر درجہ بدرجہ آخرت بھی آ جائے گی۔ انہا لإحدی الکبر، بے شک یہ جو آخرت والی خبر ہے، حساب کتاب ہوگا، زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہے۔ نذیرا للبشر، یہ انسان کو ہلا دینے والی ہے، انسان کو خبردار کرنے والی ہے، انسان کو کھڑکانے والی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو کوئی تم میں سے چاہے اب آگے بڑھ جائے اور اللہ کی قربت حاصل کرے نیکیاں کر کے، او یتأخر، اور جو بد نصیب چاہے پیچھے رہ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر جان جو کچھ بھی کام کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے، اس کے عوض پھنسی ہوئی ہے، رہن ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے وہ کہ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ہیں جو کہ پھنسے ہوئے نہیں ہیں، نیکیاں کی ہیں تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ باقی گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں، اور کسی وقت بھی ان کی موت آئے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا سزا ملے گی۔ سوائے دائیں ہاتھ والوں کے فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ یتساءلون عن المجرمین، پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں، پوچھیں گے مجرموں سے۔ اب آج یہ باتیں سمجھنا بہت آسان ہے کہ اہل جنت گو کہ بلندیوں پر ہوں گے، اہل جہنم پستیوں میں ہوں گے، لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے باوجود چاہے فاصلے جتنے مرضی زیادہ ہوں، براہ راست گفتگو آج ہو سکتی ہے۔ آج ہم اسکائپ پر آپس میں کس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو یہ چیزیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ فرمایا وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تمہیں کس چیز نے پہنچا دیا دہکتی ہوئی آگ میں؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ جواب کسی ہندو کا ہو سکتا ہے، یہ جواب کسی عیسائی کا ہو سکتا ہے، یہ جواب مسلمان کا ہے، وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور رمضان کے بعد مسجدیں پھر ویران، کیسی نمازیں ہیں یہ تو گھنٹے دار نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا اللہ کے بندے الذین ھم علی صلاتہم دائمون، اللہ کے بندے اپنی نمازوں پر مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ آیتیں جا کر بے نمازی بھائیوں کو بہنوں کو سنائیے۔ فرمایا جہنمی کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں خوب بناتے تھے، فلسفے بڑے بگاڑتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور در حقیقت ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یقین ہوتا کہ بدلے کا دن آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرتے۔ بدلے کے دن پہلے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟
نماز کے بارے میں اگر یقین ہے بدلے کا دن آنے والا تو آدمی نماز تو ضرور پڑھے گا، اس لیے کہ پہلا سوال ہی وہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جو نماز کے حوالے سے ناکام ہو گیا آگے کوئی حساب کتاب نہیں، وہیں سے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ فرمایا ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی شے یعنی موت آ گئی۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، تو اب انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہ دے گی۔ فما لہم، تو انہیں کیا ہوا ہے، ان تذکرۃ مورزین، کہ یہ یاد دہانی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ ہوں ایسے گدھے جو بدک جاتے ہیں، فرت من قسورہ، وہ شیر کو دیکھ کر بدکتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے کھلا صحیفہ دیا جائے۔ بڑا تکبر ہے اس میں کیوں محمد کی بات مانوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر براہ راست صحیفے نازل کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر کوئی ان میں سے بدبخت چاہتا ہے کہ وہ دیا جائے کھلے صحیفے، کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ آخرت سے نہیں ڈر رہے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ هو اہل التقوی، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ وَهُوَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اس اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہی بخشنے کے لائق ہے، وہی بخشش فرما سکتا ہے۔ سورۃ القیامہ، جیسے کہ سورت کا نام ویسے سورت کا مضمون، قیامت کے حوالے سے مختلف قسم کے غلط تصورات اس وقت عرب میں رائج تھے، آج بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے ممکن نہیں ہے قیامت ہو، کیسے ممکن ہے، ہم ہڈیاں ہو جائیں، چورا چورا ہو جائے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ بعض کہتے تھے ہمیں گمان سا تو لگتا ہے، اِنَّا ظُنُّ إِلَّا ظُنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، گمان سا لگتا ہے، یقین نہیں۔ کچھ کہتے تھے نہیں قیامت ہوگی ہی، لیکن یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، جس اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، ہم سید زادے جیسے آج ہم سمجھتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ ہمارے اندر تو کئی نبی آئے، ہم اللہ کے بیٹوں کے مانند، لہذا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند۔ کچھ کہتے تھے جس نے یہاں دیا وہاں بھی دے گا، اور جس کے پاس یہاں نہیں ہے وہ وہاں بھی ترسے گا۔ کچھ وہ کہتے تھے کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بخش دے گا یا خام ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، چھوڑو مولویوں کی باتوں کو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا، فکر نہیں کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ مختلف قسم کے تصورات تھے آخرت کے حوالے سے، جو یا تو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، اور یا ایسا یقین ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان بالآخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ کے امر کے حساب کتاب ہوگا تو پھر میں تنہائی میں بھی اللہ سے ڈروں گا۔ یہی ایمان انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو تو ایمان بالآخرت پیدا کرنا پڑے گا کہ بھائی اللہ کیا پوچھو گی، کسی کی ایک پائی بھی کھائی تو وہاں جا کر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو کوئی زیادہ لے جائے کوئی بات نہیں، کسی کا مال مت کھاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، ایک ایک عمل تمہارا سامنے آئے گا۔ لیکن جب یہ عقیدہ ہو کہ ہاں آخرت قائم ہو گئی اور میں تو وہاں پر بچ جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسے ایمان بالآخرت کا؟ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ کے شروع میں ان تمام باطل تصورات کی زوردار نفی فرما رہا ہے۔ لا، نہیں، تمہارے تمام تصورات باطل۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قیامت کا دن ایسا یقینی ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ بلا، اور نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، ضمیر کی، جو تمہیں ہر برائی پر ڈانٹتا ہے اور ہر نیکی پر شاباش دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کا اچھا نتیجہ اور برائی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ارے کیا انسان نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی، ہم تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا، ہم اس کی انگلیوں کا پور پور درست کر دیں گے۔ ہر انسان کی انگلیوں کے پور مختلف ہیں، فنگر پرنٹس اسی لیے لیے جاتے ہیں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور درست کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور اس کے سامنے ہے
اسے جاری رکھے، وہ اپنی عیاشیاں چھوڑنا نہیں چاہتا، اس وجہ سے ایمان بالآخرت کا اس وجہ سے آخرت کا انکار کرتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پلٹ کر پوچھتا ہے اچھا بتاؤ قیامت کا دن کب آئے گا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، چونکہ سوال تنزیہ ہے، جواب بھی اسی ٹون میں دیا جا رہا ہے، بتائیں قیامت کا دن کب آئے گا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جبکہ نگاہیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ٹکرا جائیں گے، سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، یقول الانسان، انسان فریاد کرے گا، یومئذ، اس روز، این المفر، ارے کوئی ہے جائے فرار، کہیں بھاگ کر جا سکتا ہوں؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرے رب کے نزدیک ہی ٹھکانہ پکڑنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، بتا دیا جائے گا انسان کو اس نے کس چیز کو ترجیح دی اور کس چیز کو اس نے پیچھے ڈال دیا، دنیا مقدم تھی یا آخرت، شریعت مقدم تھی یا خواہشات نفس، بتا دیا جائے گا۔ کیا اس نے عمل آگے بھیجا ہے، کیا اس کے عمل کے اثرات پیچھے رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے یا گناہ جاریہ ہے، اور یا یہ ہے کہ اس نے کس چیز کو ترجیح دی اور کس چیز کو پس پش ڈالا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے نفس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس کا دامن سیاہ ہے یا یہ ہے کہ اس کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، معذرتیں پیش کر کر کے ہم دوسروں کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنے برے سے برے کام کی بھی بڑی شاندار توجیہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب میں وہ توجیہ پیش کر رہا ہوتا ہوں، اندر سے میرا ضمیر مجھے ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو تم، لوگوں کو تم مطمئن کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اب موضوع بدلتا ہے، اللہ کے رسول کو قرآن مجید سے بڑا پیار تھا، جب قرآن مجید نازل ہوتا آپ اسے جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے، اللہ نے آپ پر ایک احسان کر دیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیں کہ آپ اس کے بارے میں جلدی کریں، انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن مجید کو آپ کے مبارک سینے میں جمع کر دینا اور اس کے بعد آپ کی زبان سے کہلوا دینا۔ آپ کو حفظ قرآن مجید کرنے کی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ بھی کرے گا اور اس کے بعد آپ کی زبان سے جاری بھی کرا دے گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم قرآن مجید پڑھا کریں، یعنی جب ہمارا فرشتہ آپ کے پاس آئے، آپ پر قرآن مجید وحی کرے اور اس کو پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کیجیے، جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے بلکہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، اور پھر ہمارے ذمے ہے اس قرآن مجید کی وضاحت بھی، جو بات واضح نہیں ہوگی، تشنا ہوگی، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس بات پر عمل کیسے کرنا ہے، ہم بتا دیں گے نمازیں کیسے پڑھنی ہے، نمازیں کتنی ہیں، ان میں رکعتیں کتنی ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی تفسیر بھی اللہ نے بتائی ہے، وہ تفسیر ہمیں کیسے ملی؟ سنت سے، اللہ کے رسول کے ارشادات سے، اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ، اللہ کے نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ نہیں ہے مگر وہی کلام جو ان پر وحی کیا گیا ہے۔ تو ثم انا علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس قرآن مجید کی وضاحت بھی، اس کی تشریح بھی، اس کی تفسیر بھی۔ کلا بل تحبون العاجلہ، تو اللہ کے رسول کو تو جلدی تھی ایک خیر کے کام کے لیے، قرآن مجید کے حوالے سے جلدی تھی، ہماری جلدی ہوتی ہے دنیا کے حوالے سے، تو لہٰذا اسی اجرت سے ایک نیا نقطہ اللہ نے آگے بیان کر دیا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ محبت کرتے ہو عاجلہ سے۔ عاجلہ یہ دنیا کی ایک صفت ہے، دنیا چونکہ جلدی مل جاتی ہے لہٰذا انسان جلدی کے نقد کا جو ہے وہ طلبگار ہے اور ادھار کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، آخرت کا معاملہ ادھار کا ہے۔ فرمایا کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی شے سے، دنیا سے، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، حالانکہ کیفیت کیا ہوگی آخرت میں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، ووجوہ یومئذ باسرہ،
اور کچھ چہرے اس روز ہوں گے بڑے اداس، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور اب وہ خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اب بڑی قیامت کے بعد چھوٹی قیامت کا ذکر فرمایا، کلا اذا بلغت التراقی، موت چھوٹی قیامت ہے۔ ارباب ستم کی خدمت میں اتنے سی گزارش ہے میری، دنیا سے قیامت دور سے ہی دنیا کی قیامت دور نہیں۔ دنیا کی قیامت موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اس موت کا ذکر فرمایا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جبکہ جان پہنچتی ہے ہنسلی پر، یہاں حلق میں آ کے پھنستی ہے۔ وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، ہمارا بندہ مر رہا ہے۔ مایوس ہو گئے ڈاکٹروں سے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ارے بھائی کسی طرح اس کی جان بچاؤ۔ تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اب کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والے کو لے آؤ۔ انتہائی نا امیدی کی کیفیت ہے۔ وظن انہ الفراق، مرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اب یہ آخری اس کی کیفیت ہے، پنڈلی سے پنڈلی لپٹتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، آج تو تیرے رب کی طرف ہی اب جانا ہے، چاہو نہ چاہو رب کی طرف جانا ہے، مرنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، ہے افسوس ایک برے انسان کا ذکر کہ نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ تصدیق کا مظہر اول ہے نماز۔ سب سے پہلا کام عملی تصدیق کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ابھی کلمہ پڑھو گے، پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ نماز پڑھنی ہوگی۔ نہ اس نے تصدیق کی، نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، اس نے جھٹلایا، اس نے رخ پھیرا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف گیا بڑا اکڑتا ہوا۔ دور نبوی کا ایک نقشہ، بدبخت کافر اسی طرح سے اکڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاتے تھے۔ اولیٰ لک فاولیٰ، بربادی ہے تیرے لیے، بربادی۔ ثم اولیٰ لک فاولیٰ، پھر بربادی ہے تیرے لیے، پھر بربادی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ارے کیا انسان نے سمجھا ہے کہ اسے بے قید چھوڑ دیا گیا ہے جو مرضی کرتا رہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، ارے کیا وہ نطفہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ، اور پھر وہ ہو گیا تھا علقہ، ملا جلا نطفہ۔ فخلق فسویٰ، پھر اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے اس کو سنوارا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، اسی ایک نطفے سے اللہ نے بنا دیے دو جوڑے، مذکر بھی بنا دیے، مؤنث بھی بنا دیے۔ دونوں کی بناوٹ مختلف، دونوں کا مزاج مختلف۔ کس کی کاریگری ہے؟ کس نے بنائے ہیں؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، ارے وہ ہستی کے جو یہ سب کچھ کرنے والی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ جواب دینا چاہیے کہ بلا وربنا انک علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں ہے ہمارے رب، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الدہر اور سورۃ القیامہ باہم جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں۔ جس مضمون پر سورہ قیامہ کا اختتام ہوا، اسی مضمون سے سورہ دہر کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں آیا جبکہ وہ ایک ایسی شے تھا جس کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیا تھا؟ نطفہ تھا۔ کیا انسان بھول گیا اپنے آغاز کو؟ کیا انسان بھول گیا اپنی اوقات کو؟ کیا انسان پر اس دہر میں زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا
جبکہ وہ ایسی شے تھا جس کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا جاتا، جس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے ملے جلے نطفے سے۔ کیوں؟ نبتلی، تاکہ ہم اس کو جانچیں، اس کو آزمائیں۔ تو ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے انسان کو بنایا ہے دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا، بڑی سمجھ بوجھ دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، سیدھے رستے کی ہدایت دے دی ہے کہ سیدھا رستہ یہ ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کا اختیار ہے، اسے خلافت دی ہے، اسے اختیار دیا ہے، چاہے تو شکر کرے اور چاہے تو ناشکری کرے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، اور بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، لیکن یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ذکر ہے کہ جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، کفر کی طرف جائے گا، تو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ۔ ذرا یہاں پر حاشیہ پڑھیے شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء تو اقامت دین کی بات کرتے ہی نہیں، آپ لوگ اقامت دین کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے بظاہر یہاں پر کوئی اقامت دین کا ذکر نہیں ہے، لیکن کیا لکھتے ہیں شبیر عثمانی صاحب؟ یعنی جو لوگ رسم و رواج اور اوہام و ظنون، وہم کی جمع اوہام، ظن کی جمع ظنون گمان، جو لوگ رسم و رواج اور اوہام و ظنون کی زنجیروں میں جکڑے رہے اور غیر اللہ کی حکومت و اقتدار کے طوق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے، راضی رہے غیر اللہ کی حکومت پر، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، قرآن کی فریاد مولانا ماہر القادری، اور غیر اللہ کی حکومت و اقتدار کے طوق اپنے گھروں سے نہ نکال سکے، بلکہ حق و حاملین حق کے خلاف دشمنی اور لڑائی کی آگ بھڑکانے میں عمریں گزار دی، کبھی بھی بھول کر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا، نہ اس کی سچی فرمانبرداری کا خیال دل میں لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوزخ کے طوق اور سلاسل، یعنی طوق اور زنجیریں، سلاسل، ان کے لیے اللہ نے دوزخ کے طوق و سلاسل اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہے انجام کافروں کا۔ کافر کون ہے؟ ہندو بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کرے وہ بھی کافر ہیں۔ دنیا میں مسلمان ہیں لیکن آخرت میں ان کا شمار بھی کافروں میں ہوگا، اور جو غیر اللہ کی حکومت پر راضی ہوں، اس کے حوالے سے کوئی تحریک نہ چلا رہے ہوں، کسی تحریک کا حصہ نہ ہو، وہ بھی اللہ کے باغی ہیں۔ اللہ کے باغیوں کے اس فعل کے اوپر وہ مطمئن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بغاوت سے محفوظ فرمائے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ پیتے ہوں گے ایسے جاموں سے کہ جن میں آمیزش ہوگی کافور کی۔ جنت میں کئی مشروبات ہوں گے، ان میں سے کچھ مشروبات کا ذکر سورہ محمد میں آ چکا ہے، ان کی پوری پوری نہریں ہوں گی، دودھ کی، پانی کی، شراب کی، شہد کی۔ اس کے علاوہ کچھ فلیورز بھی ہوں گے۔ ایک ایسا شربت ہوگا جس میں فلیور ہوگا کافور کا، ایک ایسا شربت ہوگا جس میں فلیور ہوگا سونٹ کا، ایک ایسا شربت ہوگا جس میں فلیور ہوگا تسنیم کا۔ انشاءاللہ آج یہ تینوں مشروبات کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ نیکوکار پیتے ہوں گے ایسے جاموں میں سے کہ جن میں آمیزش ہوگی کافور کی۔ عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جنت کا کہ جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، انہیں اتنا لذیذ ذائقہ لگے گا اس کا کہ وہ اس کی نالیاں چلاتے ہوں گے، چشمے سے لے کے اپنے محل تک پوری نالی کھود کر لے آئیں گے تاکہ ہمارے گھر تک یہ مشروب آتا رہے۔ یوفون بالنذر، اللہ کے بندے کون تھے؟ یہ وہ تھے جو اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے تھے ایک ایسے دن سے کہ جس کا شر بڑا پھیلا ہوا ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے تھے محتاجوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اس زمانے میں جیل خانے نہیں تھے، قیدی کسی گھر میں ہے تو جا کر اس کو کھانا کھلا دیا۔ اب بڑی پیاری بات آ رہی ہے خلوص و اخلاص کے حوالے سے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، نہ شکریہ بھی چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے نیکی کی ہے اور دریا میں ڈال دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی خلوص و اخلاص عطا فرمائے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو بڑا اداسی والا ہوگا اور بڑا سختی والا ہوگا۔ فبقاہم اللہ شر ذالک الیوم، تو اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا۔ ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور اللہ نے انہیں ملا دی، انہیں عطا کر دی تازگی بھی اور ایک سرور بھی، ایک کیف بھی۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور اللہ نے انہیں ان کے صبر کے بدلے میں عطا فرمایا باغ بھی اور ریشم کا لباس بھی۔ متکئین فیہا علی الارائک، بیٹھے ہوں گے اس باغ میں ٹیک لگائے ہوئے تختوں پر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس باغ میں نہ کوئی دھوپ اور نہ ہی انتہائی سخت ٹھنڈ، بلکہ بڑا معتدل اور خوشگوار موسم ہوگا جنت کا، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور جنت کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جو جنت کے میوے ہیں اس کے گچھے ان کے سامنے لٹک رہے ہوں گے۔ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور ان پر گردش میں لائے جائیں گے ایسے برتن جو ہوں گے چاندی کے۔ واکواب، اور ایسے آبخورے، ایسے مشروبات پینے کے برتن۔ کانت قواریرا، جو کہ ہوں گے شیشے کے۔ قواریر من فضہ، اور وہ شیشہ بھی بنایا گیا ہے چاندی کو سیکل کر کے، نہ جانے کیسا ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، اور اس کا ماپ رکھا گیا ہے اندازے سے، ایسا ہوگا کہ نہ تو پینا مشکل ہو جائے کہ جی بچ رہا ہے مجھ سے تو پیا نہیں جا رہا، اور نہ اتنا کم ہوگا کہ مزید خواہش ہو، بلکہ بڑے صحیح اندازے کے مطابق ان کے وہ برتن ہوں گے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں پلایا جائے گا ایک ایسے جام میں سے کہ جس میں آمیزش ہوگی سونٹھ کی۔ عیناً، یہ بھی ایک چشمہ ہے، فیہا، جنت میں، تسمى سلسبیلا، کہ جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کی خدمت کر رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمریں بڑھیں گے نہیں تاکہ کوئی پردے کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اذا رأیتہم، اور جب تم ان لڑکوں کو دیکھو گے، حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم ایسے محسوس کرو گے جیسے کہ بڑے خوبصورت موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں تو تم دیکھو گے بڑی نعمتیں بھی اور بہت بڑی بادشاہت بھی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ، اور ان کے اوپر جو پوشاک ہوگی وہ ہوگی باریک سبز ریشم کی۔ وَإِسْتَبْرَقٌ، اور گاڑے ریشم کی، زیریں لباس گاڑے ریشم کا ساتر ہوگا اور بلائی لباس سبز اور باریک ریشم کا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پلائے گا وہ شراب جو بڑی پاکیزہ ہوگی۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری محنتوں کی بھرپور قدر کی جائے گی۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے آہستہ آہستہ، بتدریج۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے جو بھی گناہ گار ہیں اور ناشکرے ہیں ان کی باتوں کوئی اہمیت نہ دیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیجیے طویل راتوں میں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ جو کافر ہیں یہ پسند کرتے ہیں عاجلہ کو، دنیا کو، جلدی ملنے والے نفع کو۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا ہے۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ہم نے ان کے جوڑوں کو بڑا مضبوط کیا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور ہم جب بھی چاہیں گے، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان جیسوں کو بدل کر دوسرے لے آئیں گے، جب چاہیں گے اس طرح کے نسب دوبارہ بنا دیں گے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے۔
فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، قرآن مجید کو پڑھے اور رب کی قربت کا رستہ اختیار کر لے۔ اب ذرا مشکل آیت آ رہی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ مراد یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اب بڑا نازک مسئلہ ہے تقدیر کا، سمجھ میں آتا ہے لیکن الفاظ میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ دو قسم کے تصورات ہیں، ایک قدریہ اور ایک جبریہ۔ قدریہ یہ ہے کہ انسان کو پورا اختیار ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ جبریہ یہ ہے کہ نہیں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، بس جو کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ یہ دونوں تصورات غلط ہیں۔ تصور اہل سنت کا وہ ہے جو درمیان میں ہے۔ ایک تصور یہ ہے کہ ناکم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے ہیں سو آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا۔ یہ تصور بھی غلط، اور یہ تصور بھی غلط کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کیا ہے۔ حضرت علی کی طرف یہ بات منسوب ہے، ان سے کسی نے پوچھا کتنا اختیار ہے، کتنی مجبوری ہے؟ کہنے لگے ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی، کہا دوسری بھی اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے۔ کچھ اختیار ہے اور کچھ تم مجبور ہو، تو درمیان کی کیفیت ہے۔ فانی بدایونی پہلے بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، ایک شعر بھی کہہ دیا کہ دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے جوش پہ تقدیر کے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی تو بڑا پیارا شعر کہا کہ فانی تیرے اعمال ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے۔ تو ہمیں اختیار محسوس تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے کان میں اذان کی آواز آ جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب میرا اختیار ہے کہ نہیں؟ اما شاکرا و اما کفورا، چاہوں تو ایک دم اٹھ جاؤں اور نماز کے لیے چلا جاؤں، اور چاہوں تو میں چادر اوڑھ کے دوبارہ لیٹ جاؤں۔ بس یہ جو اختیار ہمیں محسوس ہوتا ہے، اللہ کیا اسی کے اوپر ساری پکڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت سرخرو فرمائے۔ اور باقی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ہمیں اللہ نے بس زبردستی بھیج دیا دنیا میں، تو کیوں ہم تقدیر کو بہانہ بنا لے بے عملی کا؟ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ بھائی میں دنیا میں ڈال دیا گیا ہوں، اب تو مجھے دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو جا کر پھینک دے کسی جنگل میں، تو کیا جنگل میں بیٹھے رہو گے؟ نہیں، آپ جنگل سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر تک آنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے پر اب مجھے کوشش کرنی ہے جہنم سے بچنے کی، یہ پریکٹیکل اپروچ۔ اور ایک اور بڑا اچھا ترجمہ کیا گیا کہ تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، لہٰذا اللہ سے توفیق مانگو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، اچھے طریقے پر اپنی عبادت کے لیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں، جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور تو مجھے توفیق عطا فرما اچھے عمل کی۔ تو فرمایا اللہ سے توفیق مانگو، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المرسلات۔ اس سورت کے شروع میں بھی اللہ نے کچھ ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں، اور بڑا جلالی انداز ہے اس سورت کا۔ والمرسلات عرفاً، قسم ہے خوشگوار چلتی ہوئی ہواؤں کی بڑی نرمی کے ساتھ۔ ابتدا میں ذرا ہوائیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں، جب بارش آ رہی ہوتی ہے نرمی کے ساتھ۔ فلاسفات اسفا، اور پھر جھونکا دینے والی زور سے جھکڑ بن کر۔ والناشرات نشرا، اور پھر اٹھانے والیاں بادلوں کو ابھار کر۔ فالفارقات فرقا، اور پھر پھاڑنے والیاں تقسیم کر کے وہ بادلوں کو تقسیم کر دیتی ہیں، کچھ بادل ادھر برس جاتے ہیں، کچھ ادھر برس جاتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر ڈالنے والیاں ذکر کی۔
اس بارش کے ذریعے سے یاد دہانی ذکر ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ جس اللہ نے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے وہ اللہ تعالی ہمیں بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ عذراً اور نذرا، کسی کے لیے وہ عذر پورا کر دیتی ہیں، حجت پوری کر دیتی ہے، اور بارش کے ذریعے سے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اس پہ مصیبت آ جاتی ہے، اور کسی کو صرف وہ بارشیں خبردار کرتی ہیں کہ اگر تم بھی نہیں سدھرے تو تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی آفت آ سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات پر گواہ ہیں، یہ قسم کھانے کے بعد کہا گیا انما توعدون لواقع، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے آخرت کا وہ واقع ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان اس کو پھاڑ دیا جائے گا، اگلی صورت میں آئے گا وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب کہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب کہ رسولوں کی آمد کا وقت ہو جائے گا، بطور گواہ رسول لائے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور کس دن کے لیے سارے کا سارا معاملہ مؤخر کیا گیا، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ اصل میں بدلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ اب 10 مرتبہ یہ کلمات اس صورت میں آتے ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، ارے کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، اور پھر ہم نے کیا ان کے پیچھے بعد والوں کو بھی نہیں لگایا، ان کو بھی اسی طرح سے نہیں مارا؟ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس روز مکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ارے کہ ہم نے تمہیں گندے پانی سے نہیں بنایا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ہم نے اس گندے پانی کو رکھا ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے۔ فَقَدَرْنَا، تو ہم نے وہ اندازہ ٹھہرایا۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کہ ہم خوب اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، ارے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، اور ہم نے زمین میں رکھے ہیں بوجھ یعنی پہاڑ اونچے اونچے۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تم کو پیاس بجھانے والا پانی پلایا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس کے باوجود جو جھٹلاتے ہیں ان بدبختوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، قیامت کے دن کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو ایک ایسے سائے کی طرف کہ جس کی 3 شاخیں ہیں، واللہ عالم، گویا 3 اس کی عذاب کی صورتیں ہوں گی۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، ایسا سایہ ہے کہ نہ جس میں ٹھنڈی چھاؤں ہے اور نہ وہ دھوپ سے کوئی بچا سکتا ہے، نہ فائدہ دینے والا ہے، جیسے دھوئیں کا سایہ ہو۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم ایسی چنگاریاں باہر پھینک رہی ہے جو محل جیسی بڑی بڑی ہیں۔ کانہ جمالۃ صفر، ایسی بڑی بڑی چنگاریاں ہیں جیسے کہ سرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، آج کا دن وہ ہے کہ جس روز وہ بات نہیں کر رہے، بول نہیں پا رہے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی معذرت ہی پیش کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ وہ دن ہے فیصلے کا کہ ہم نے جمع کیا ہے اے جھٹلانے والوں تمہیں بھی، اور تمام جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی جمع کر لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اب اگر تمہارے پاس کوئی ہے سازش ہمارے خلاف، فَكِيدُونَ، تو وہ سازش کر لو، اگر کچھ ہمارا بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ تو تھا بڑا جلالی انداز، اور کافروں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اب تھوڑا سا حصہ ہے جس میں کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے رحمت کا بیان ہے۔ فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک جو متقی ہیں وہ ہوں گے سایوں میں اور وہ ہوں گے چشموں میں۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے میووں میں ہوں گے کہ جن میووں کو وہ پسند کرتے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھاؤ اور پیو
مزے لے کر، جی بھر کر، بما کنتم تعملون، اپنے اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دے۔ اللہ ہمیں کوشش پے ہم کرنے کی، سارا سال نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے لے کر اس عمل کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اب دوبارہ جھٹلانے والوں کی طرف رخ۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اے جھٹلانے والوں کھا لو اور مزے اڑا لو تھوڑے سے وقت کے لیے۔ انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ جب کہا جاتا ہے اللہ کے احکامات کے سامنے جھکو، وہ نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن مجید کے بعد اب وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ان کے سامنے کیا کلام پیش کیا جائے، کیا دلیل ان کے سامنے رکھی جائے؟ سورۃ النبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جو قرآن مجید شروع میں نازل ہوا، اس نے دو اعتبارات سے ہلا کر رکھ دیا اولین قرآن مجید کے مخاطبین کو۔ ایک تو یہ ہے کہ کلام بڑا فصیح، کلام سن کر حیران ہوتے تھے۔ اس میں مضمون تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کی وجہ سے گھبرا گئے، ارے ہمارا ایک ایک عمل ہمارے سامنے آئے گا۔ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قیامت ہوگی نہیں، کوئی کہتا ہے ہوگی لیکن ہمارے سفارشی بچا لیں گے، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ کوئی کہتا ہے اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم اللہ کے بڑے چہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جس نے ہمیں یہاں دیا وہاں بھی دے گا۔ یہ ساری باتیں سورہ قیامت کے شروع میں آئی۔ فرمایا کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں کی شکل میں۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا ہے آرام کے لیے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو بنا دیا ہے لباس کی طرح کہ وہ آ کر ڈھانپ لیتی ہے پوری زمین کو، جیسے لباس جسم کو چھپا دیتا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے بنایا ہے معیشت کے لیے، ہماری معاشی بھاگ دوڑ کے لیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تعمیریں بنا دی ہیں بڑی مضبوط، 7 چھتیں ہیں، 7 آسمان ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے بنایا ہے ایک چمکتا ہوا چراغ، سورج۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا ہے بدلیوں سے مسلسل برسنے والا پانی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج بھی اور سبزہ بھی۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور بڑے لپٹے ہوئے گھنے باغات بھی۔ لیکن یہ تمام نعمتیں عارضی ہیں، یہ تمام نعمتیں فنا ہونے والی ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وہ طے شدہ ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس روز صور میں پھونک ماری جائے گی۔ فتأتون افواجا، اور تم آ جاؤ گے فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، وہ ہو جائے گا دروازے دروازے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلائے جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ چمکتی ہوئی ریت۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم انتظار میں ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش صدیوں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس جہنم میں نہ چکھیں گے کوئی ٹھنڈا مشروب اور نہ ہی کوئی اور پینے کی شے۔
الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور زخموں کے دھومن کے، جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا ان کے لیے پورا پورا۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری آیتوں کو ایسے جھٹلاتے تھے جیسے کہ جھٹلایا جاتا ہے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر بات کو لکھ لکھ کر کتاب میں جمع کر لیا تھا۔ فذوقوا، پس چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے لیے سوائے عذاب کے اور کسی چیز کو نہیں بڑھائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ نبا کے پہلے رکوع کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانوں کو شدید عذاب کی وعید سنائی۔ اب اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالی دوسرے رکوع کے آغاز میں متقیوں کو اعلیٰ انعامات کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک جو متقی ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے کامیابیاں ہیں۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے۔ وکواعب اترابا، اور ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ بکاسن دہاقا، اور ان کے پسندیدہ مشروبوں کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ جنت میں نہ کوئی بے مقصد بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹ سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا ان کے رب کی طرف سے اور عطا ہوگی ایک حساب سے۔ جتنی محنت کی ہوگی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ ہستی کہ جو تمام آسمانوں کی بھی رب ہے، یعنی یہ بدلہ ان کے رب کی طرف سے ہوگا۔ کون سا رب؟ وہ جو کہ تمام آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، اور ان تمام مخلوقات کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ رحمان کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں جس کی رحمت میں جوش ہو، اور ایک اور اس کے معنی ہوتے ہیں الرحمان کے، وہ ہستی کے جو بڑے روب اور بڑے جلال والی ہو، تو وہ ہستی جو بڑے روب اور جلال والی ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اور وہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ کوئی رحمان کا ایسا روب ہے کہ کوئی اس کے سامنے بات کرنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس روز روح الامین جبریل امین علیہ السلام اور تمام فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے صفے بنا کر۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بھی کلام نہیں کرے گا مگر وہی کہ جس کو رحمان خود اجازت دے۔ وقال ثوابا، اور وہ بات بھی کرے گا بالکل سیدھی سیدھی، وہ یہ نہیں کہے گا اللہ سے کہ یہ شخص لوٹ مار کرنے والا تھا، قوم کے قرضے ہڑپ کر گیا تھا لے کر، اور اس شخص نے فلاں فلاں لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کر رکھے تھے، رشوتیں لیتا تھا، کمیشن کھاتا تھا، لیکن چونکہ تھا میرا نام لیوا لہٰذا اللہ اس کی بخشش فرما دیجیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے تصورات من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں یا فرشتے ہوں، وہ لٹیروں کے لیے، فراڈ کرنے والوں کے لیے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے والوں کے لیے کبھی سفارش نہیں کریں گے۔ فرمایا وقال ثوابا، جو بھی اللہ کے سامنے گفتگو کرے گا سیدھی سیدھی کہ اللہ یہ تیرا بندہ تھا، اس نے کوشش کی ہے لیکن قریب آ کر یہ رہ گیا ہے کامیابی سے،
اے اللہ اس پہ کچھ کرم کر دے اور اپنے فضل سے اس کی کمی کو دور کر دے اور اس کو بھی تو اپنی بارگاہ میں کامیابی کے سند اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے۔ یہ ہے بقالہ صبابہ، ذالک الیوم الحق، وہ ہے برحق دن، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، اپنے رب کی قربت کی طرف چل پڑے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک قریبی عذاب سے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس روز ایک انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس روز کافر یہ فریاد کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے میری خرابی، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں انسان نہ ہوتا، اور اس طرح سے میرے سامنے اب میرے کرتوتوں کی سزا نہ آتی، کرتوتوں کا عذاب میرے سامنے نہ آتا۔ سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات کا جو ابتدائی حصہ ہے بڑا ہلا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک موت کی کیفیت، نزع کا عالم، اللہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ سردار ہیں، ملک الموت ہیں، اور ان کے ماتحت فرشتے آتے ہیں، اور پورا ایک ان کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک پوری جماعت ہے جو اس کام پر مامور ہے۔ اب اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ اس کی جان نکالتے ہیں بڑی نرمی سے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، ایسے جیسے کوئی مشکیزہ ہو، اس کا ایک بند کھول دیا جائے اور ایک قطرہ باہر نکل جائے، ایسے اس کی جان نکلتی ہے۔ اور جو بدنصیب دنیا دار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کی جان دنیا کے ساتھ چپکی بھی ہوتی ہے، اس نے آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں، اس نے سب کچھ یہیں جمع کیا ہے، تو آسانی سے اس کی جان ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ پھر اندر گھس کر بڑی مشکل سے اس کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس کی جان نہیں نکلتی کہ میری ساری کمائی یہ خوبصورت گھر کی صورت میں اور خوبصورت شو پیسز کی صورت میں، قالینوں کی صورت میں، کرٹنز کی صورت میں، بینک بیلنس کی صورت میں، جائیدادوں کی صورت میں دنیا میں ہے، میں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ تو اس کی جان نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ فرشتے اندر ڈوب کر بڑی مشکل سے کھینچ کے اس کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اور ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم، یعنی وہ فرشتے جو انسان کے وجود میں ڈوب کر اور کھینچ کر گھسیٹ کر اس کی جان کو نکالتے ہیں، یہ تو ہے برے آدمی کی موت۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بڑی آسانی سے بند کھولنے والوں کی قسم، یعنی وہ فرشتے جو بڑی آسانی سے ایک نیک انسان کی جان وہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قسم ہے ان فرشتوں، اور پھر وہ فرشتے کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ تیرتے ہوئے جاتے ہیں، بڑے جیسے فرما بردار کوئی ہوتا ہے بچہ، خوشی خوشی دوڑ کر اپنے والد کا کام کرتا ہے، اسی طریقے پر فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ فلاں آدمی کی جان قبض کرو، اور اس کے بعد اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کام کر کے اور بڑی تیزی کے ساتھ تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور پھر ایک دوسرے سے دوڑ کر آگے بڑھنے والے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دوڑ کر جو ہے وہ کسی کام کو پورا کرنا، خوشی خوشی کام کو پورا کرنا، پھر سبقت کرنے والے دوڑ کر، فالمدبرات امرا، اور پورا کرنے والے حکم کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے، اللہ نے حکم دیا اور پھر جا کر جان نکالی، اور بڑی تیزی کے ساتھ پھر وہ جان کو لے کر جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ نیک انسان کی جان ہوتی ہے تو اللہ سلام بھیجتا ہے، کہتا ہے جا کے عالمی علیین میں ڈال دو، وہاں رکھ دو، اور اگر برے انسان کی جان ہوتی ہے تو اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کہتے جا کے قید کر دو اس کو سجین میں۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمارا معاملہ ابرار کے ساتھ فرمائے، وتوفنا مع الابرار، اللہ ہمیں وفات دیجیے ابرار کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ۔ یوم ترجف الراجفہ، چھوٹی قیامت کے بعد اب بڑی قیامت کا ذکر، فرمایا یوم ترجف الراجفہ، اس روز کے کانپے گی ایک کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور آئے گی، یعنی پہلے ایک زلزلہ آئے گا، اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس روز دل ہوں گے دھڑکتے ہوئے، ابصارها خاشعہ، نگاہیں ہوں گی جھکی ہوئی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ اچھا کیا ہمیں الٹے قدموں الٹے پاؤں دوبارہ لوٹایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اذا کنا عظاما نخرہ، ارے جب ہم بالکل کھوکھری اور کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، قالوا، تو انہوں نے کہا
تلک اذن کرۃ خاسرہ، اس طرح کا لوٹایا جانا تو بڑا خسارے والا ہوگا۔ اگر محمد کی بات سچی نکلی، اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ زندہ کرنے والا تو بڑا خسارے والا ہوگا۔ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ نہیں ہوگی مگر ایک ہی زوردار جھڑکی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور پھر وہ اچانک ہوں گے ایک کھلے میدان میں۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس خبر آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ انہیں پکارا ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں۔ تفصیلات اس سے پہلے بار بار آ چکی ہیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکشی کر رہا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکیٰ، اور پھر اس سے کہیے کہ کیا تیرے لیے ممکن ہے، کیا تو اس پر آمادہ ہے کہ تو اپنا تزکیہ کرا لے، سنور جائے، برائیوں کو چھوڑ دے، ظلم کو چھوڑ دے، نیکیوں کی طرف آ جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے ہدایت دوں تیرے رب کی طرف اور تو بھی رب سے ڈرنے لگ جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، حضرت موسیٰ نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی، عصا پھینکا اور وہ اس کے سامنے اژدہا بن گیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نہیں مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے رخ پھیرا اور بھاگ دوڑ کی۔ فَحَشَرَ، اور پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ فنادا، اور پھر اس نے یہ دعویٰ کیا۔ فقال انا ربکم الاعلیٰ، تو اس نے کہا کہ لوگو میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات صحیح نہیں ہے، تمہارا سب سے اونچا رب میں ہوں معاذ اللہ۔ فاخذہ اللہ نقال الآخرۃ والاولیٰ، تو پھر اللہ نے اس کو پکڑا، عبرت بنا دیا دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، بے شک اس میں یقیناً ایک سبق آموزی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اے لوگو کیا تم تخلیق کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہو یا وہ آسمان کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے آسمان کے سامنے؟ جس اللہ نے آسمان بنایا کہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس کے ابھار کو اونچا کیا اور پھر اس کو سنوار دیا، برابر کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اللہ نے اس کی رات کو کر دیا تاریک۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ ہی نے اس کی دھوپ کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد اللہ نے صاف بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، زمین سے نکالا اس کا پانی بھی اور چارہ بھی۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اس نے زمین کے اوپر قائم کر دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمہارے بھی فائدے اٹھانے کے لیے یہ نعمتیں اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ تم بھی اس پانی کو پی رہے ہو، تمہارے چوپائے بھی پی رہے ہیں، چارہ نکل رہا ہے، چارہ تمہارے جانور کھا رہے ہیں، اناج تم کھا رہے ہو۔ پہاڑ تمہارے فائدے کے لیے بھی ہیں، جانوروں کے فائدے کے لیے بھی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو جب آئے گی بہت بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ اس روز انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا بھاگ دوڑ کی تھی، سوچے گا کہ میں نے دنیا کی زندگی جو گزاری ہے میں زندگی میں کیا کرتا رہا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر اس شخص کے لیے جو دیکھنے والا ہے، جہنم اس کے سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو وہ کہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ڈرتا رہا، اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا رہا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگا اس کا ٹھہرنا۔ فیما انت من ذکراہا، اے نبی آپ کو اس سے کیا سروکار، علمی بات ہے کب آئے گی اس کی کوئی اہمیت نہیں، اصل تو یہ تم تیاری کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، چاہے وہ کل آئے چاہے 10 سال بعد آئے، اے نبی آپ کو اس سے کیا سروکار۔ الی ربک منتہاہا، اس کا معاملہ تو آپ کے رب کی طرف پہنچ رہا ہے، آپ کا رب جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا،
بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں اس کو جو ڈرتا ہے اس سے. آپ اسے بتا رہے ہیں کہ آئے گی ضرور، آئے گی ضرور، چاہے کل آئے، چاہے 10 سال بعد آئے، چاہے 10,000 سال بعد آئے گی ضرور، حساب کتاب ہوگا، تیاری کر لو ورنہ مارے جاؤ گے. اے نبی آپ تو ہیں خبردار کرنے والے اس کو جو بھی اس سے ڈرتا ہے. کأنہم یوم یرونہا، اور گویا کہ جب وہ قیامت کو اس روز دیکھیں گے، لم یلبسو، ایسے محسوس کریں گے کہ دنیا میں نہیں رہے، الا عشیۃ او ضحاہا، مگر یہ ہے کہ ایک شام اور یا یہ ہے کہ ایک صبح. ایسے محسوس ہوگا کہ ہماری دنیا کی زندگی بڑی مختصر تھی، اور اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ ہم نے مختصر سی زندگی کے لیے کیوں ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو ہم نے پس پش ڈالا. اللہ تعالی ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ عبس ایک انتہائی نازک مضمون سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی کہ سرداران قریش ایمان لے آئیں. اس کے دو فائدے ہوں گے. بہت سے لوگ ان کے زیر اثر ہیں، اگر یہ ایمان لے آئے تو پھر وہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، اور اہل ایمان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ تکلیفیں دے رہے ہیں، ان اہل ایمان کو ریلیف ملے گا. اور ویسے بھی بہت عمدہ کتاب ہے دعوت کے موضوع پر، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی دعوت دین، اس کا طریقہ کار. اسلام میں دعوت کے اولین مخاطب ہوتے ہیں معاشرے کے بالائی طبقات، جن کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ ڈور ہوتی ہے. اولین اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پہلے سیدھا فرعون کے پاس جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں سیدھا پہلے گئے سرداروں کے پاس. یہ جو صرف عوام میں تبلیغ کرنا، یہ بیک ڈور تبلیغ ہے جو کہ عیسائی مشنریز کرتی ہیں. اسلام نے نظام بدلنا ہے تو پہلے ان کے پاس جاؤ جو نظام چلا رہے ہیں. اگر وہ مان جائیں گے تو بات آسان ہو جائے گی، اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کی ہٹ درمی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور وہ قیادت وہ ہل جائے گی، اور پھر اس قیادت کو ہٹانا آسان ہوگا، لوگوں کے سامنے ان کی ہٹ درمی آ جائے گی. اللہ کے رسول نے حضرت عمر اور ابو جہل، ان دونوں کے لیے جھولی پھیلا کے دعا کی تھی. دونوں لیڈر تھے اس معاشرے کے کہ اللہ ان میں سے کسی کو میری جھولی میں ڈال دے. تو اولین دعوت کا رخ ہوتا ہے اسلامی جو تبلیغ ہے، اس میں معاشرے کے سرداروں کی طرف، معاشرے کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے ان کی طرف. تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ سردار اگر کسی طرح مان جائے تو کام یہاں پر مکے میں آسان ہو جائے. اب ایک روز وہ سردار آئے تھے، بات چیت چل رہی تھی. عین اس دوران عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نابینا صحابی. ان کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ کے رسول کن لوگوں کے ساتھ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. ایک تو اللہ کے رسول کو ناگواری سے محسوس ہوئی کہ میں اتنی اہم بات کر رہا ہوں ان لوگوں سے، اور یہ اس وقت آ گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سردار بدبخت بھی وہ اللہ کے رسول سے شکایت کرتے تھے کہ ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے غریب لوگ، فقیر لوگ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں. آپ نے کہا کہ اب ان کے آنے سے یہ بھی بدک جائیں گے. ذرا آپ کو اس پر تھوڑی سی ناگواری ہوئی. اس پہ اللہ نے آپ کو متوجہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ ترجیح دیں سرداروں کو، لیکن جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کی کاسٹ پر نہیں. اولین اہمیت آپ کی تربیت کے حوالے سے جو ہے، تربیت کے حوالے سے آپ اہمیت دیں زیادہ ان کو جو ایمان لا چکے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سرداروں کو دعوت دیتے دیتے ایسے لوگوں کی حق تلفی کر دیں جو کہ ایمان لا چکے ہیں. اللہ نے اس حوالے سے آپ کو متوجہ فرمایا. مزید فرمایا کہ بلا شبہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ سرداروں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن دعوت دینے میں ان سرداروں کی بات اس طرح سے نہ مانی جائے کہ کوئی قرآن مجید کے حوالے سے اس کے وقار کے حوالے سے کوئی کمی آئے. قرآن مجید کا مقام اونچا ہے، لہٰذا اس کے اصولوں کو، ایسے اصولوں کو برقرار رکھا جائے کہ جن اصولوں کے تحت دعوت کا وقار کبھی مجروح نہ ہو. مراد یہ ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام، اللہ کے کلام، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق تبدیلی، یہ ہرگز نہ برداشت کی جائے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو نہیں مانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی، بڑا سخت انداز ہے، غیریت کا انداز ہے. اگر اللہ یوں فرماتے عبستا وتولیتا کہ اے نبی آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا تو پھر بھی ذرا سختی نہ ہوتی. یہ غیریت کا انداز ہے. انہوں نے تیوری چڑھائی اور انہوں نے رخ پھیر لیا. کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا.
جب بھی حضرت عبداللہ بن مکتوم بعد میں آتے تو آپ ایک دم ان کا استقبال کرتے اور کہتے ہیں مرحبا ہے وہ شخص کے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہوا، تو آپ ان کا اکرام کرتے تھے، بڑا سخت انداز ہے۔ انہوں نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اب ذرا وہ خیریت ختم ہوئی، اب اللہ کے رسول سے براہ راست گفتگو ہے، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ سنورتا، وہ تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ آپ سے کچھ سیکھ کر اپنا تزکیہ کرے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی، اما من استغنی، تو بھلا وہ جو کہ بے پرواہی برت رہا ہے، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا، فانت لہ تصدی، اے نبی آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، وما علیک الا یزکیٰ، اور آپ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ سنورے، آپ کے ذمے صرف بات پہنچا دینا، واما من جاءک یسعی، اور وہ شخص جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، تو اے نبی آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ بڑا جو ہے وہ سخت انداز ہے اللہ کا اپنے حبیب کے لیے۔ میں ایک مرتبہ جب گیا، پہلی مرتبہ حج کے لیے مسجد نبوی جانا ہوا، تو بڑی شدید خواہش تھی کہ مسجد نبوی میں وہ مقامات نمازوں کے دوران پڑھے جائیں جو سنتیں ہیں، نفل ہیں ان کے دوران، کہ جن میں اللہ نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے، اس لیے کہ وہاں احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس ہیں، آپ کے روضے کے پاس ہیں۔ لیکن یہ مقام پڑھتے ہوئے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ سورہ عبس پڑھی جائے، اور میں نے جان بوجھ کے یہ مقام نہیں پڑھا۔ ایک روز کیا ہوا کہ نماز میں امام صاحب نے سورہ عبس پڑھی، تو چونکہ میں تو اس بارے میں سوچ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ امام صاحب سورہ عبس پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ عبس پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ والضحیٰ پڑھی۔ یہ ہے توازن کہ پہلی رکعت میں وہ حصہ کہ جس میں ذرا سختی ہے، اور دوسری رکعت میں وہ حصہ کہ جس میں اللہ کے رسول پر ان آیات کا بیان اپنے پورے عروج پر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ والضحیٰ بھی پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے صاحبان علم کا توازن، جن کے پاس علم ہوتا ہے ان میں توازن بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم بھی عطا فرمائے اور ایک توازن بھی عطا فرمائے، اللہ انتہا پسندی سے بچائے۔ فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے، اس کا وقار ہرگز مجروح نہ ہو کسی کو دعوت دیتے ہوئے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر لے، فی صحف مکرمہ، یہ بڑے عزت والے صحیفوں میں ہے۔ ایسے صحیفے لوح محفوظ میں جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ بڑے عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، وہ صحیفے بلند ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بڑے عزت والے ہیں، بڑے نیک ہیں۔ یہ ان فرشتوں کی تحسین کہ جن فرشتوں نے اس قرآن مجید کو لکھا ہے، اور جن فرشتوں کی تحویل میں وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان وہ کیسا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، وہ کس چیز سے اللہ نے اس کو بنایا، من نطفے سے بنایا، اپنی اوقات کو بھول گیا، خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر مقرر کر دی، لکھ دیا کہ کب تک دنیا میں جیے گا، کتنا رزق کھائے گا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، اللہ نے اس کی تقدیر طے کر دی۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، اس کی پیدائش کا راستہ بھی آسان کیا، اور اس کے بعد تقدیر کے مطابق اس نے دنیا میں جو کچھ حاصل کرنا ہے اللہ نے صلاحیت دی، اور وہ چیزیں وہ حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا، یعنی انسان پورے کا پورا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے دوبارہ نکال لے گا زمین سے، زندہ کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ کچھ نہیں کیا کہ جس کا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ کاش اللہ کے سامنے اپنی حیثیت کو پہچان لیتا، میں کتنا مجبور ہوں، میں پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے جو ہے وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوں، اللہ تعالیٰ جو چاہے میرے ساتھ کرے، اللہ کے سامنے بے بس ہوں، لاچار ہوں، تو کاش وہ اپنی اس حیثیت کو سامنے رکھ کر اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کی بندگی کرتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر انسان دیکھے تو صحیح اپنے کھانے کی طرف،
کھانا اس کے سامنے دسترخوان پر آ گیا، ذرا دیکھیں اس کو، یہ کھانا تیار کیسے ہوا ہے؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے ایسے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے زمین کو ایسے پھاڑا جیسے کہ پھاڑا جاتا ہے، فانبتنا فیہا حبا، اور پھر ہم نے زمین میں اناج اگایا، وعنبا، اور انگور اگائے، وقصبا، اور ترکاریاں اگائیں، وزیتون ونخلا، زیتون اگایا اور کھجوریں اگائیں، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات اگائے، وفاکہۃ وابا، میوے اگائے اور گھاس اگائی، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے بھی فائدے کا سامان ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی فائدے کا سامان ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ آئے گی آواز کانوں کو پھوڑ دینے والی، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ایسی وہ تیز آواز ہوگی کہ کانوں کو پھوڑ دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز ایک انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے بھائی کی مدد نہیں کرے گا، اس سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے والد سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ آج جن کی دنیا سنوارنے کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ یہ حقیقت ہمیں ذہن نشین کرا دے اور اس کے بعد ہم طے کر لیں کہ ہم نے کوئی کام کسی کے لیے ایسا نہیں کرنا جس سے کہ اللہ ناراض ہو۔ فرمایا بھاگے گا اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس روز ہر انسان کو ایک ایسی فکر لگی ہوگی جو اسی کے لیے کافی ہوگی، اس سے کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز روشن ہوں گے، ضاحکۃ، ہنستے ہوں گے، مستبشرہ، بشارتیں لیتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس روز ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر غبار ہوگا، گرد پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ کون بد، اور ترہقھا قطرہ، اور ان پر چڑھتی ہوگی سیاہی۔ یہ کون بد نصیب ہیں؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر تھے اور جو فاسق و فاجر تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا